بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم عازم موضع تبوک روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے۔ ان کی دو حسین و جمیل بیویاں تھیں جنہوں نے اس روز حسن کے پردوں کو پانی میں بسا کر ان سے نہایت عمدہ فرش تیار کیے اور پھر ان پر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہایت عمدہ اور لذیذ کھانے چنے۔ یوں ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کھانوں کو دیکھا تو کہا، سبحان اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے پروردگار عالم نے آئندہ و گزشتہ تمام گناہوں سے منزہ پیدا فرمایا، اس شدید گرمی کے موسم میں کفار سے قتال کے لیے تشریف لے جائیں اور عبداللہ رنگا رنگ کھانوں سے سیر ہو کر ان بیویوں سے مباشرت کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچوں ان بیویوں سے کلام تک نہ کروں گا۔ گھر سے نکلے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیے۔ بیویوں نے ہر چند کلام کی کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ جو ہی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام تبوک کے نزدیک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک اونٹ سوار دور سے اس طرف آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابن خیثمہ ہوگا۔ نزدیک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل درست ہوا۔ ابن خیثمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، اے ابن خیثمہ، کیا ہی اچھی بات ہے، تم فانی ناز و نعمت کو چھوڑ کر رضائے حق میں کھو گئے، جو تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو میرا اونٹ بہت لاغر اور ضعیف تھا۔ میرا خیال تھا کہ چند روز مزید ٹھہر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا۔ میں نے کئی روز تک اپنے اونٹ کو چارہ کھلایا۔ بعد ازاں میں عازم میں سفر ہوا۔ جب ایک جگہ پہنچا تو میرے اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جس کے باعث وہ آگے نہ چل سکا۔ میں نے اپنا مال و متاع اپنی پشت پر رکھا اور چل دیا۔ راستہ میں سخت گرمی سے دوچار ہونا پڑا۔ لشکر اسلام کے پاس پہنچا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کوئی شخص پیدل چلا آ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابو ذر غفاری ہوں گے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں فرمایا، خوش رہو ابو ذر، تم تنہا سفر کرتے ہو، تنہا ہی اس دنیا سے جاؤ گے اور تنہا بروز حشر اٹھو گے۔
کہتے ہیں جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہی تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بحالت وفات پایا تو کہا سچ فرمایا تھا خدا کے صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صاحب مستقصی نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کی ہے۔ مجھے وہاں وہ کیف و جذب حاصل ہوا جو دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزار پر نہ پا سکا۔ میں نے ان کی قبر کے پاس نماز ادا کی، یوں ہی میں سربسجود ہوا۔ آپ کی تربت انور سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلی جس نے میرے مشام جان تک کو معطر و منور کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آپ کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل دید نہ رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی دیدار کا ذوق نہیں رکھتی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا اور رنگ اڑا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو دردمند عاشق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے اور نہ ہی کہیں درد، بات یہ ہے کہ رخ انور جب آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو دل بے تاب ہو جاتا ہے، فوراً زیارت سے اس کو تسلی دیتا ہوں۔ اب رہ رہ کر مجھے یہ خیال ستا رہا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہوگا اور یہ مسکین کسی گوشہ میں پڑا ہوگا۔ اگر روح طبع کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ فراق و ہجر کا یہ جان کا صدمہ تو اس دل ناتواں سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام یہ مژدہ لے کر تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اطاعت گزار عشاق کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ عشق مصطفی میں صرف حضرت ثوبان ہی کی یہ کیفیت نہ تھی بلکہ سب صحابہ کا یہی حال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاقاً اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا۔ میں نے کہا آج اتفاق سے میرے پاس مال موجود ہے، اگر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں خوش گھر گیا اور جو کچھ گھر میں تھا اس میں آدھا لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ چھوڑ آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آدھا چھوڑ آیا ہوں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال رکھا تھا سب لے آئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت، ان کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا، میں حضرت ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ یہ قصہ غزوہ تبوک کے لیے فراہمی مال و اسباب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔